الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون۔ محترم سامعین مکرم، اللہ رب العزت معافی چاہنے والے اور توبہ کرنے والے بندے سے بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ اس خوشی کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہمیں بیان فرمائی ہے کہ ایک مسافر شخص کسی چٹیل میدان سے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے گزرا۔ سفر کی وجہ سے تھکان ہو چکی تھی، پھر اس نے آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا۔ اس نے اپنی اونٹنی کو باندھا اور اس اونٹنی پر اس کا سازو سامان موجود تھا، کھانے پینے کی اشیاء موجود تھیں۔ سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب معاملہ ہو چکا ہے۔ اس کی جو اونٹنی ہے وہ لاپتہ ہو چکی ہے، وہ گم ہو چکی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں دیکھا، یہاں دیکھا، کہیں بھی اسے اس کی اونٹنی نہ ملی۔ تھک ہار کر کے وہ بالآخر واپس لوٹ آیا۔ بڑا ہی نا امید ہو چکا تھا اور پریشانیاں اس پر ڈیرا ڈال چکی تھیں۔ ایک تو بھوک کی اور پیاس کی شدت اسے ستائے جا رہی تھی، اور دوسرا اسے واپس جانے کے لیے یا منزل پر پہنچنے کے لیے کوئی سواری مہیا نہ تھی۔ دو سبب کٹ گئے، دو سبب ختم ہو گئے، دو سبب چھن گئے۔ وہ اپنی زندگی سے مایوس کن ہو کر کے لیٹ گیا۔ اسے نیند آئی، سو گیا۔ تو اس نے جب دیکھا اٹھ کر کے تو اس کی اونٹنی اس کے پاس کھڑی تھی اور اس پر سازو سامان بھی موجود تھا۔ تو وہ فوراً سے اٹھا اور اس کی نکیل کو پکڑا اور اتنا خوش ہوا کہ اس کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکل آئے کہ اے اللہ، یقیناً تو میرا غلام ہے، میں تیرا پروردگار ہوں۔ خوشی کے مارے اتنا مدہوش ہو چکا ہے، اسے کوئی علم ہی نہیں، اسے کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ میں اپنی زبان سے کیسے کلمات نکال رہا ہوں۔ اللہ رب العزت تو اس بندے سے بھی زیادہ اپنے اس بندے پر خوش ہوتا ہے جو گناہ کر کے اس کی طرف پلٹ کر آتا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے آتا ہے۔ محترم بھائیو، یہ روایت بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے خوش ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے توبہ و استغفار کو لازم پکڑ لے۔ وہی تو ہے جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الشعراء میں اعلان فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہی تو ہے جو تمہاری خطاؤں سے درگزر کرتا ہے، وہی تو ہے جو تمہیں معاف کر دیتا ہے، تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے، وہی تو ہے جو تمہارے ہر اس عمل سے واقف ہے جو تم چھوٹے سے چھوٹے عمل کو کر گزرتے ہو۔ اگر کوئی انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، چاہے ایک گناہ ہو چاہے زیادہ گناہ ہو، اگر ایک گناہ کیا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ گیا۔ اگر جو زیادہ گناہ کیے تو اس کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس دل کی صفائی اور ستھرائی کے لیے شریعت نے جو چیز ہمیں بتائی ہے وہ توبہ و استغفار ہے۔ اسی کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ اگر تم سے خدا نخواستہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو تم نے اس پر اترانا نہیں اور زیادہ گناہوں میں پھنسنا نہیں، گناہوں کی دلدلوں میں چلے نہیں جانا، بلکہ گناہ کے بعد فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے۔ جس طرح کوئی کپڑا میلا کچیلا ہو جائے، اس کو صاف کرنے کے لیے ایک پروسیجر ہوتا ہے، اسی طرح اگر کسی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو دل سیاہ پڑ جاتا ہے، دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اس دل کی صفائی اور ستھرائی کے لیے توبہ و استغفار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن اذا اذنب ذنبا فكانت نقطة سوداء
جب بندہ مومن کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، سَقَلَ مِنْهَا، تو اس سے وہ نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے، اس کے دل کو پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ، اگر گناہ کی دلدلوں میں پھنستا چلا جاتا ہے، زادت، تو اس کا دل بھی سیاہ پڑتا چلا جاتا ہے۔ فَذَلِكَ الرَّانُّ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، اور یہی وہ ران ہے جس کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ دیا ہے اپنے قرآن مجید میں، اپنے کلام میں، اپنے ذکر میں اسی بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی گناہ کرتا چلا جاتا ہے، بار بار کرتا چلا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے پھر اس کا دل جو ہے وہ سیاہ، بالکل سیاہ گٹاتو وادی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دل تو سیاہ اور زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ محترم بھائیو، یہ نہیں کہ انسان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، کوئی انسان پارسا نہیں، کوئی بھی بڑا سا بڑا نیکوکار انسان ہو، اس سے گناہ سرزد ہو ہی جاتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ انسان قدم قدم پر خطائیں کرتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، تو بہترین انسان وہی ہے جو گناہ گار ہے، بہترین وہی ہے جو گناہ کے بعد اس پر اڑا نہیں رہتا اور گناہ میں پھنستا ہی نہیں چلا جاتا، بلکہ گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل ابن آدم خطاء، آدم علیہ السلام کی اولاد خطا کار ہے، اس سے خطائیں ہوتی ہی رہتی ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں۔ خیر الخطائین، جو بہترین خطا کار ہیں، جو بہترین گناہ گار ہیں، التوابون، وہی ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف پلٹ کر آنے والے ہیں، گناہ کے بعد اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ توبہ و استغفار کی طرف شریعت اسلامیہ نے بڑی ہی مسلمانوں کی توجہ دلائی ہے، اس لیے یہ آج کا دور دیکھ لیں کہ اس میں اور کثرت سے